بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء۔ میرا نام مرزا صداقت علی ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں، اور میں کوئی امپورٹنٹ سبجیکٹس پر آپ کے لیے لیگل ایشوز، سوشل ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز پہ ویڈیو بنا کے پیش کرتا ہوں۔ کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات ملتی رہتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے، پروگرام ہے، وہ ہے ارشد شریف کیس کے بارے میں چند امپورٹنٹ حقائق۔ تو پہلی بات میں آپ کو ناظرین محترم بتا دوں کہ ارشد شریف ایک پاکستانی تھا اور ایک ہمارے ملک کا صحافتی برادری کا ایک قیمتی سرمایہ تھا۔ اس کے قتل پر سب پاکستانیوں کو افسوس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے قتل پر کسی کو خوش ہونا چاہیے یا اس کے قتل پر کسی کو راضی ہونا چاہیے۔ مجھے بھی ذاتی طور پر بے حد دکھ ہے، افسوس ہے۔ وہ ایک قیمتی شخص تھا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنی پاکستانیوں کے لیے بھی، اپنی برادری کے لیے بھی۔ تو اس پر ہمیں دکھ ہے، غم ہے، لیکن جو ہو چکا وہ تو ہو گیا، اب اس کی جان تو واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم کچھ اس کے مرڈر کے متعلق کچھ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے کچھ فیکٹرز رکھنا چاہتے ہیں، وہ لیگل پیرامیٹرز کے اندر۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پر بہت ساری باتیں کہیں سنی جا رہی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے زاویے سے اپنی اپنی نالج شیئر کر رہے ہیں، لیکن میں چند ایک باتیں کروں گا، شارٹ سی ویڈیو ہوگی، اور وہ لیگل فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کا مرڈر جو ہے وہ کینیا میں ہوا۔ وہ پاکستان میں تھا، یہاں سے وہ چلا گیا دبئی میں کچھ عرصہ ٹھہرا، وہاں پر کچھ لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ تم کینیا چلے جاؤ۔ وہ کینیا چلا گیا، کینیا جا کے کچھ دن رہا اور وہاں پر اس کا مرڈر ہو گیا۔ اب یہ چند سوالات ہیں، 5-6 سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیگل پیرامیٹرز کے اندر، جن پر آپ بھی غور کیجئے اور میں نے بھی غور کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے قانونی پہلو آپ کو بتاتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا ارشد شریف کے قتل کی سازش پاکستان میں تیار ہوئی؟ اگر ایسا ہے تو پاکستان میں اس کی FIR اور ٹرائل ہو سکتا ہے۔ ہمارا قانون، پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ، ان کی دفعات میں نہیں جاتا، ورنہ آپ الجھ جائیں گے، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی کامن مین کو یہ سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اگر میں خشک سیکشنز پڑھنا شروع کر دوں تو آپ بور ہو جائیں گے۔ تو میرا پہلا فیکٹر یہ ہے کہ اگر ارشد شریف کی قتل کی سازش پاکستان میں تیار ہوئی تو قانون کے مطابق اس کی FIR پاکستان میں درج ہو سکتی ہے، اور اس کے مرڈر کا کیس بھی پاکستان میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، پہلی بات۔ لیکن ایک فیکٹر بڑا ضروری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیکٹر یہ ہے کہ کوئی بھی کرمنل میٹر ہوتا ہے، کوئی بھی کرمنل کیس ہوتا ہے، تو اس میں ایویڈنس کا ہونا، تفتیش میں ایویڈنس کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اس میں تو ابھی تفتیش نہیں ہوئی، ابھی تو تفتیش ہوئی نہیں، ابھی لوگوں کے نام نہیں آئے، ابھی لوگوں کا پتہ نہیں چلا، ابھی کسی کو کھرا نہیں ملا کون اس میں انوالو ہے۔ یہ پولیٹیکل ایشوز سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی لوگ، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پر کہہ رہی ہیں، بہت کچھ کہا سنا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں نے قتل کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو، لیکن بات تو ساری قانون یہ الزامات کو اور مفروضوں کو نہیں مانتا۔ قانون ہمیشہ مانگتا ہے کرمنل جورسپروڈنس میں اور کرمنل لاء میں جو باتیں اہم ہیں وہ مفروضے نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، اور ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے وہ قانون مانگتا ہے ایویڈنس ہوگی تو ملزمان تک پہنچا جائے گا، اور جو کردار اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ہوگی۔ اگر ایویڈنس نہیں ہوگی، آپ جتنا مرضی شور مچا لیں میڈیا پر، آپ جتنا مرضی احتجاج بلند کر لیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ بات یاد رکھیں،
پہلا نقطہ ایویڈنس کا ہے، ایویڈنس ابھی کچھ نہیں آئی۔ دوسرا فیکٹر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایویڈنس کے لیے، مرڈر کے لیے آکولر ایویڈنس یا جس کو ہم ڈائریکٹ ایویڈنس کہتے ہیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک سنی سنائی باتوں پہ کسی کو مرڈر کیس میں سزا نہیں ہو سکتی۔ اب اس کیس میں تو آکولر ایویڈنس تو ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آئی، ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر آ جائے، ابھی تک دس از اے کیس آف نو ایویڈنس۔ دوسرا فیکٹر آپ کو بتا دیا۔ تیسرا فیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم اس کیس کو تفتیش کرتے ہیں اور اس کا کھرا تلاش کرتے ہیں اور ملزمان تک پہنچتے ہیں، تو اس میں جو ایویڈنس مجھے ابھی تک جو واقعات نظر آ رہے ہیں اس میں صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس ایسی ہونی چاہیے، وہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح، ایک کڑی پہلی کڑی سے آخری کڑی تک وہ کڑیاں ملتی ہوں، بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹی بھی نہ ہو، بالکل زنجیر کی کڑیوں کی طرح پہلی کڑی سے آخری کڑی تک ملی ہوں۔ اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی نہیں ہے، ابھی تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی نہیں آئی۔ پھر سوال نمبر 3، جہاں ارشد شریف کا قتل ہوا وہ کینیا ایک ایسا ملک ہے جہاں کا قانون، پولیس اور عدالتی نظام نہایت ہی کمزور، بدعنوان اور بگڑا ہوا ہے، جس سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ تیسرا فیکٹر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کینیا ایسا ملک ہے جس میں یہ نظام عدالتی کوئی انصاف کے تقاضوں پر نہیں ہے، جیسے کوئی فرانس ہو گیا یا برطانیہ ہو گیا یا کوئی ترقی یافتہ ممالک ہو گئے جو کہ پولیس اپروچیبل نہیں ہوتی، جج اپروچیبل نہیں ہوتے، انصاف کرتے ہیں۔ کینیا ایسا ملک نہیں ہے، ان کا نظام، وہاں کے حالات پاکستان سے بھی زیادہ خراب اور بگڑے ہوئے۔ سوال نمبر 3، اب پاکستان کے حالات کیا ہیں کہ یہ ارشد شریف کیس کو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیاسی رنگ دے رہی ہیں، یعنی بغیر ثبوت کے، بغیر تفتیش کے ایک سیلاب ہے، میڈیا پر ایک سیلاب ہے، ہر کوئی ارشد شریف سے ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ ہمدردی تو ہے، اس ملک کا وہ باشندہ ہے، اس ملک کا وہ عزت دار آدمی تھا، جوان آدمی تھا، اس کی موت سے پہلے اس کو مار دیا گیا، وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کس نے مارا، کیوں مارا، اس کے محرکات کیا تھے، اس کا موٹیو کیا تھا، اس کی انٹینشن کیا تھی، یہ تو جب تک ایویڈنس ہوگی اور جو کوئی آنیسٹ تفتیشی افسر یا ایک تفتیش کار ٹیم جو ہے وہ سچ نکالے گی تو اس پر آپ کسی کے اوپر ایلیگیشن لگا دیتے ہیں، مفروضوں پر نہیں یہ کیس کا فیصلہ ہوتا۔ یہ ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف ایلیگیشن اور مڈ سلنگنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت میں اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے مخالف کو اس سے لنک کر رہی ہیں۔ میں کسی پارٹی کا بھی نام نہیں لیتا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 5، قتل کے وقوع میں ساتھ رہنے والے افراد یا کرداروں سے تفتیش کا دیانتداری سے آغاز کیا جائے، یعنی قتل تو کینیا میں ہوا اور وہاں سے جو لوگ اس کے ساتھ تھے یا جنہوں نے اس کا قتل ہوتے دیکھا، وہ ہے ڈائریکٹ ایویڈنس، وہ ہے آکولر ایویڈنس، ان کو پکڑا جائے۔ اور کیا کینیا کے تفتیش کار نظام، پولیس کا نظام اور عدالتی نظام اتنا فائن، اتنا مضبوط ہے کہ وہ تفتیش کرتے کرتے چلتے چلتے ان کرداروں تک پہنچ سکیں گے جن کرداروں کے اوپر شک کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا کوئی ایسی صورتحال کینیا میں ایگزسٹ کرتی ہو۔ تو ابھی تک کوئی آکولر ایویڈنس بھی کینیا کی پولیس نے نہ لی ہے، نہ سامنے آئی ہے، نہ ہمیں نظر آئی ہے۔ 5واں سوال ہو گیا،
چھٹا سوال یہ ہے کہ یہ قتل ایک انٹرنیشنل قوت نے ہو سکتا ہے کرایا ہو، یعنی انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں وہ اسرائیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رشیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں بھی بیٹھے، بڑے ملکوں میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بھی انٹرنیشنل پلیئر ہے۔ کسی انٹرنیشنل ایجنسی کا یہ کام ہو سکتا ہے، اس نے یہ کام کرایا ہو، اور یہ کام کرانے کے بعد یہ لوگوں کی جو نفرت ہے، لوگوں کے جو پاکستان کے مخصوص سیاسی حالات ہیں، ان حالات کی روشنی میں وہ اپنا ایک مشن کی تکمیل چاہتے ہوں کہ یہ دو طاقتور عوام کے ساتھ اور کسی ایک طاقتور قوت کے ساتھ دونوں کا ٹکراؤ کرا دیا جائے، اس اپرچونٹی سے فائدہ لیتے ہوئے۔ میری بات بھی کوئی حتمی بات نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں، میں یہ کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے، جیسے مفروضے بہت سارے آ رہے ہیں، یہ ایک مفروضہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اتنی سٹوریاں جنم لے چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے میڈیا پہ، کہ کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے، یعنی واقعات کچھ ہو سکتے ہیں اور ان کو رنگ کیا دیا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی ملٹیپل سٹوریاں آ گئی ہیں، کس کو سچ جانے اور کس کو سچ نہ جانے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیشنز کی سٹوریوں کے اوپر تو ریلائی کر کے کسی ایجنسی کو یا کسی قوت کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ تو اس کو ہی ملزم سمجھ سکتے ہیں جس کو گواہ یہ کہیں اور مضبوط گواہ ہوں۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس نہ ہو، ڈائریکٹ ایویڈنس ہو، وہ آ کے بتائیں یہاں کانسپریسی ہوئی، فلاں فلاں کانسپریسی کے کردار تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے مرڈر کیا یا مرڈر ہوتے دیکھا وہ کہیں کہ فلاں کے کہنے پہ فلاں نے مرڈر کیا، یہ کڑیاں آپس میں مل جائیں تو پھر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ملزمان کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں سرکمسٹانشل ایویڈنس پر صرف ایک کیس ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی جو کیس جو اس کے اوپر الزام تھا وہ ڈائریکٹ ایویڈنس کا نہیں تھا، سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس تھا، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس میں کبھی بھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ ارشد شریف کا کیس بھی اتنا الجھا دیا گیا ہے، اور ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس ہے جس پر جو بھی اس میں ملوث ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو بھی ملوث ہو، ابھی تو یہ معاملہ چل رہا ہے، آگے چلے گا، سفر طے ہوگا، چیزیں نکلیں گی تو پتہ چلے گا کیا ہے۔ میں آپ کو صرف قانونی پہلو سے یہ بتانا چاہتا ہوں، سرکمسٹانشل ایویڈنس پر کرمنل میٹر میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کے بارے میں آپ بھی غور کیجئے گا اور باقی لوگوں کی باتیں بھی سنیے گا، پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے اجازت